السلام علیکم جی۔ گزشتہ کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات نے طبیعت پر بہت خوشگوار احساس مرتب کیا، اور وہ صاحب ایک نئی امید کی کرن اور تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوئے۔ ایک مجلس میں ایک صاحب سے تعارف ہوا کہ وہ حفظ کے استاد ہیں، اور یہاں ڈیلس امریکہ میں ایک مسجد کے تحت ایک شعبہ حفظ چلاتے ہیں، جہاں سے سینکڑوں طلبہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ نہ صرف یہ کہ حفظ کیا، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنے کی جو سائنس ہے، جو علم قرات ہے، اس کو بھی سیکھا اور آگے سکھانے کے لیے ٹرین بھی ہوئے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حفظ کی جو روایت ہماری امت میں بہت عرصے سے جاری ہے، اگرچہ موجودہ دور میں بہت سارے ایسے وسائل اور ذرائع مرتب ہو چکے ہیں جن سے آپ قرآن مجید کو جہاں سے چاہیں کھول کے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کو سرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو روایت حفظ ہے، یہ ایک بہت محمود اور بابرکت چیز ہے جو ہماری امت میں جاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ ایک کتاب اس طرح کی موجود ہے کہ جس کو ایک 8، 10، 12 سال کا بچہ مکمل طور پہ یاد کر سکتا ہے، یہ دراصل اس کتاب کے بھی اعجاز اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبی رکھ دی ہے اس کی بھی غمازی کرتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ شاعری تو لوگ یاد کر لیتے ہیں، لیکن ایک کتاب جو نثر کی صورت میں ہو، لیکن نثر میں ہونے کے باوجود اس کے اندر موجود آہنگ، اس کے اندر موجود قافیہ بندی، اس کے اندر موجود ایک رواں اسلوب، اس کے اندر موجود ایک لحن، یہ سب چیزیں ایک چھوٹا بچہ 8، 10 سال کا وہ اس کو یاد کرنے پر ملکہ اور قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسرا کلام ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ اعجاز اور یہ برکت اور یہ حسن اور کلام کے اندر یہ سحر موجود ہو کہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک 600-700 صفحے کی کتاب، ہر حرف، نقطہ نقطہ اور ایک ایک لفظ کا صحیح تلفظ اس کو یاد کر سکیں۔ تو یہ جو حفظ کی روایت ہے امت میں، یہ بڑی محمود و بابرکت روایت ہے، اور اس کو اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے، باوجود اس کے کہ موجودہ عہد نے اس سے اگرچہ لوگوں کو بے نیاز کر دیا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کو جہاں سے چاہیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ روایت ہے جس کو زندہ اور برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو صاحب تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو ہم جیسے ہی سنتے ہیں کہ کوئی آدمی حفظ کرا رہا ہے یا حفظ کا جو ایک ماحول ہے، اس سے جو تصویر ذہن میں بنتی ہے، خصوصی طور پہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماحول اور پس منظر میں رہتے ہوئے، وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور سامنے استاد نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ زبردستی مار دھاڑ کے وہ پڑھوا دیتا ہے، اور اس کو کوالیفائی اور جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ تو یاد ہی نہیں کروایا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان سے ملاقات کر کے یہ اندازہ ہوا، انہوں نے جو اپنی روٹین بتائی اور جس طریقے سے وہ بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، میں مختصراً شیئر کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جو بچے ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان بچوں کو اپنے ماحول سے کٹنے نہیں دیتے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ صرف یہ جن کو میں حفظ کرواتا ہوں، ان کے ساتھ شام کو کھیلتا ہوں، اور ہم نے ایک پورا شیڈول بنایا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ باہر بھی جاتے ہیں، آؤٹنگ بھی کرتے ہیں، فشنگ بھی کرتے ہیں، گولف بھی کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ان بچوں کو مووی دکھانے بھی لے کے جاتا ہوں جو بچے حفظ کرنے آئے ہوئے ہیں، اور میں ان کے لیے سلیکٹ کرتا ہوں کہ ہم اس مووی کو دیکھنے جائیں گے اور سارے ساتھ جائیں گے، اور جانے سے پہلے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں جاتے ہیں کہ ہم جب مووی دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں۔ تو اس سے جو ہے وہ بچوں کی طبیعت پر استاد کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ایک بڑا خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ بچہ جس ماحول میں رہ رہا ہے، آپ اس کو وہاں سے کاٹ کے ایلین نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے اس کو حفظ بھی کروانا ہے تو اس کو اپنے عہد کے تقاضوں اور جو روح اثر ہوتی ہے اس کے ساتھ جوڑ کر، جو اس کی ایکٹیویٹی ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے باوجود آپ یہ سب کام کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام پاکستان میں ڈنڈے کے زور پر، ہندوستان میں اور سختی سے 1-1.5 سال میں کرایا جاتا ہے۔ میں نے ڈیوریشن تھوڑا بڑھا دیا ہے، تو میں بچوں کو حفظ کراتا ہوں اور اس میں تقریباً 3.5 سے 4.5 سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ نہ صرف یہ
کہ بڑی رغبت سے حفظ کرتا ہے، بلکہ اس کو اس علم سے بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ موٹیویشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو اسکل اس نے ڈیولپ کی ہے وہ اس کو آگے ٹرانسفر بھی کرے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو بچوں کو انہوں نے حفظ کرایا، ان بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ حفظ کرنے کے بعد، ہم سب جانتے ہیں کہ جو عام طور پر بچے حفظ کرتے ہیں وہ اسی دباؤ میں آ کر جلدی سے حفظ کر لیتے ہیں اور بڑے منفی ان کے ذہن میں اثرات ہوتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، تو قرآن مجید یاد بھی نہیں رہتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بیشتر طلبہ جنہوں نے حفظ کیا وہ اس کے بعد ٹرینرز بنے اور وہ آگے بچوں کو قرآن پڑھانے اور حفظ کرانے کی تربیت اور ان کے اندر جستجو جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو مجھے ان سے مل کے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں بالعموم جو لوگ مذہبی علم یا مذہبی اسکلز کی طرف آتے ہیں تو ہمارے علماء اور ہمیں بڑے عزیز ہیں، ہم سب یعنی ہمارے ہی معاشرے سے اٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہ حساسیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ جس ماحول سے آ رہے ہیں اس ماحول سے ان کو کاٹا جائے، وہ ماحول ان کے اوپر بڑے منفی اثرات مرتب کرے گا، اور وہ ماحول ایسا ہے کہ جس سے جو ہے ان کی جو مذہبی نفسیات ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ لیکن ان صاحب نے اس سے بالکل برعکس ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ بچے جس ماحول سے آ رہے تھے بجائے ان کو تبدیل کرنے کے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اور آپ تصور کریں کہ پاکستان میں اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی حفظ کا استاد بچوں کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، لیکن انہوں نے اس ٹیبو کو توڑا اور اس تصور کو مسمار کیا اور ایک نئی روایت پیدا کی کہ ہم ان بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم تمہارے اندر جو اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں یہ اسکل اصل میں مسلمانوں کو تہذیبی سطح پر دنیا کے اندر ایک جداگانہ حیثیت میں نمایاں رکھنے کے لیے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اور یہ اس کا ریشنل ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم اپنی نارمل لائف بھی گزار سکتے ہو، اور وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ فلم دیکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یا اور کوئی ایکٹیویٹی کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لہٰذا اگر نہیں ہے تو پھر استاد کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے کی ایک نئی روایت کا آغاز یہاں پر ایک استاد نے کیا، پاکستان کے اندر موجود، ہندوستان کے اندر موجود، بنگلہ دیش کے اندر موجود، ملیشیا کے اندر موجود حفظ کے جو اساتذہ ہیں جن کا ایک پرسیپشن دنیا میں بہت نیگیٹو بن چکا ہے، انہیں بھی چاہیے ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان ٹیبوز کو توڑیں اور بچوں کو زبردستی اور بچوں کے اوپر جبر کر کے ان کو ایک چیز یاد کرانے کے بجائے ایک علم سے ان کی محبت پیدا کریں، اور وہ محبت سب سے پہلے استاد کے ساتھ پیدا ہوگی، اور استاد کے ساتھ محبت تب پیدا ہوگی کہ جس وقت استاد آپ کو ایلین سمجھنے کے بجائے خود کو اور آپ کو ایک ہی معاشرے کا فریق سمجھے۔